فضیلۃ الشیخ حافظ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد کلیت الحدیث الشریف و دراست الاسلامی بنگلور کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ نے مرکز کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پر حاضر ہوئے۔ آپ کا آنا ہم سب کے لیے شادمانی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائیں اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ اسی طرح میں شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنی خصوصی خطاب سے ممنون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ لائق صد احترام صدر جلسہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ، مرکز کے ذمہ دار فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ، دارالبر مرکز سے جڑے تمام ہی اساتذہ کرام، معلمات، بزرگوں، میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس مرکز دارالبر کے تحت چلنے والے جو مختلف ادارہ جات ہیں ان کا ایک سالانہ اجلاس ہے۔ یہ اجلاس سالانہ اجلاس ہونے کے ساتھ اطراف و اکناف کے حضرات اور خواتین کی تعداد کو بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ مجھے آج کے اس پروگرام میں مرکز کے ذمہ داروں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات، میرے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں ایک دینی مجلس میں شریک ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں، حیثیت مہمان کی ہو یا ایک سامع کی ہو یا کوئی اور ہو، لیکن اگر کسی دینی مجلس میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے اور یہاں بیٹھ کر بہت کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے اور آئندہ کے لیے عمل کا جذبہ لے کر جانے کا موقع اگر مل رہا ہے تو یقین مانیے یہ میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں طے تو یہی تھا کہ صبح سویرے یہاں پہنچتا، آپ کا سارا پروگرام شروع سے آخر تک دیکھتا، لیکن اللہ کی مرضی کچھ مسائل کی وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ لیکن یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ مجلس میں آنے سے پہلے ہی مائک کے ذریعے جہاں میں تھا وہیں سے کافی دیر سے میں آپ کے اس اجلاس کی کارروائی سنتا آیا ہوں۔ میں مرکز سے جڑے تمام ہی احباب کا بغیر کسی تفریق کے، فرق مراتب کے، تذکرے کے، ایک لفظ میں
یہ کہہ کر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس علاقے میں یہ ادارہ قائم کر کے یہاں کی بچیوں اور یہاں کی خواتین کے لیے اتنا بہترین انتظام کر کے امت پر جو خواتین کی تربیت کا حق تھا، ان کی تعلیم کا حق تھا، آپ حضرات نے ادا کر دیا ہے۔ اس پر ہم امت کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ادارے کی جو سب سے بڑی خصوصیت میری سمجھ میں آئی، جتنا کچھ میں نے اب دیکھا ہے اس کی روشنی میں، عام طور پہ ادارے کھلتے ہیں، اگر وہ دینی ادارہ ہے تو عصری علوم کے لیے اس میں گنجائش نہیں ہوتی، اگر عصری علوم کا ادارہ ہے تو دینی تعلیم کا انتظام اس میں نہیں ہوتا۔ بچے اور بچیاں مدرسوں میں آتی ہیں اپنی ضرورت لے کر، ادارے والے اپنا انتظام بتا کر اکثر انہیں مایوس کر دیتے ہیں کہ بس ہمارے پاس فلاں چیز کا انتظام ہے، فلاں کورس ہمارے پاس ہے، آپ اگر اس میں داخلہ لے سکتے ہوں تو لیں، ورنہ آپ واپس جائیں، کہیں اور اپنا انتظام کر لیں۔ لیکن میں نے جو دیکھا، کل تقریباً 180 بچیاں یہاں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، رہائشی اور غیر رہائشی دونوں ملا کر۔ صرف ان 180 بچیوں کے لیے جتنے ادارے آپ نے کھولے ہیں، جتنے ادارے آپ کے کام کر رہے ہیں، ان کو دیکھ کر یہی احساس جاگتا ہے، اور ابھی میں صدر محترم سے کہہ بھی رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارا ادارہ صرف فلاں کورس پڑھانے کے لیے ادارہ ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ ادارے والے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں، اپنی بچیوں کو لاؤ، ہمیں بتاؤ کہ ہمیں تمہاری بچیوں کو کیا دینا ہے، تمہاری ضرورت کے مطابق ہم کورس بھی بنائیں گے اور تمہاری بچیوں کو پڑھا کر تمہیں واپس لوٹائیں گے بھی۔ میرے بھائیو، یہ جو خصوصیت ہے کہ علاقے کی ضرورت کے مطابق ہر قسم کے کورس کا انتظام کرنے کی کوشش کرنا، میری محدود معلومات کی حد تک میں نے ہندوستان کے کسی اور علاقے میں نہیں دیکھا ہے، میں نے بہت نہیں دیکھا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہندوستان نہیں دیکھا، الحمدللہ کام کے سلسلے میں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گھومتے رہتے ہیں، اداروں کو جانتے ہیں۔ ایسا انتظام کہ بچی آئے تو اس کی ضرورت کے مطابق اسے کورس مل جائے، ایسا انتظام بہت ہی کم اداروں کے اندر ہوگا۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ مرکز ایک مثالی مرکز ہے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روش پر اسے باقی رکھتے ہوئے معاشرے کی مسلم خواتین ہی نہیں، جیسے آپ نے سنا بعض غیر مسلم خواتین کی بھی جو ممکن ضرورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں پورا کرنے کا ذریعہ اس مرکز کو بنائے، اس معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کی روشنی سے آباد کرے۔ حاضرین گرامی، مرکز دارالبر، یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں ہیں، لڑکیوں کا یہ ادارہ ہے، لڑکیوں کی تعلیم کا یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ آپ نے صبح سے جو تقریریں سنی ہیں، یا میرے بعد جو احباب، جو حضرات، جو بزرگ تقریر کرنے والے ہیں، ان کی گفتگو میں بھی یہ بات آپ ہمیشہ سنیں گے کہ خواتین کی تعلیم آج کے معاشرے میں انتہائی بڑی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک بڑا جملہ کہا تھا، ایک جملے میں اس نے اس پورے مسئلے کو سمجھا دیا۔ اس نے کہا تھا، تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ ماں پڑھی لکھی ہو جائے، بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے۔ ماں با ادب ہو جائے، بچے با ادب ہو جائیں گے۔ ماں اگر دیندار ہو جائے، بچے دیندار ہو جائیں گے۔ ماں اگر با اخلاق ہو جائے، بچے با اخلاق ہو جائیں گے۔ ماں اگر شریعت اسلامیہ کی پابندی اور اس کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتی ہو تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی ویسے ہی غیر معمولی بچے ہوں گے۔ یہ ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، تو اس کی اپنی تعلیم کے لیے ماں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری بنے، لیکن ان کے پیچھے ان کی ماں کی جو قد و کاوش تھی یہ دنیا نہیں جانتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی بنے، بڑا نام ہوا، لوگوں نے بڑا تذکرہ کیا، آج بھی نام لیتے ہیں تو بڑی عقیدت، بڑے احترام کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار کیا رہا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے مثالیں دیتا جاؤں، یقین مانے ماں کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے عورت اگر اپنا کردار ادا کرے تو کیسے بے مثال بچے معاشرے کو ملتے
جو بچے نہ صرف بچے ہوتے، وہ مستقبل کے قائد ہوتے، مستقبل کے رہنما ہوتے، مستقبل کے معلم ہوتے، مستقبل کے مربی ہوتے، وہ مستقبل قوم کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لے کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر کے جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت کی جتنی فکر کر سکیں کریں۔ آج ایک باپ، ایک ماں اپنے بچے کو اگر بھوک اور پیاس سے مار دے، ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کرے، اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم یہ بات ہے کہ ایک ماں اور باپ اپنے بچے یا بچی کو تعلیم سے محروم رکھیں۔ آج کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ تعلیم سے محروم بچے بڑے مظلوم بچے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے، اچھا پلاتے، اچھا پہناتے، اچھا اڑاتے، ان کے لیے کھیل کود کے سامان مہیا کرواتے، آپ سمجھتے ہیں آپ والد کی حیثیت سے بڑے اچھے والد ہیں، باپ ہیں، ماں کی حیثیت سے بڑی اچھی ماں ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، یقیناً آپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کی تعلیم کی فکر نہیں کی اور تعلیم میں خاص طور پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا آپ نے انتظام نہیں کیا، آپ سے زیادہ ظالم ماں باپ شاید دنیا میں کوئی ہو، جو ان کی دنیا تو بنانے کی فکر کر رہے ہیں لیکن ان کی آخرت کے سلسلے میں فکر نہیں کر رہے ہیں۔ مجھے پہلی بات آج کے اس پروگرام میں جو رکھنی تھی وہ یہی کہ اپنی بچیوں کی تعلیم ویسے تو بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لیکن چونکہ بات دارالبر کے حوالے سے ہے، میں بچیوں کی بات کروں گا کہ اپنی بچیوں کی تعلیم کی فکر ہم اور آپ ہر پل کریں، ہر پے کریں۔ میرے بھائیوں، خاتون اسلام اگر خاتون اسلام بن جائے، مسلمان عورت واقعی معنوں میں مسلمان عورت بن جائے، اس معاشرے کے اندر یقین مانے اسلام خود بخود چلا آئے گا۔ بھائیوں، مردوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، عورتوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، دونوں پہ برابر محنت ہونی چاہیے۔ لیکن تاریخ کے بعض واقعات ایسے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بسا اوقات مرد پیچھے رہ گئے، عورتوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں نے اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، اسلام سے ان کے مضبوط رشتے نے مردوں کو اسلام سے قریب کر لیا۔ یہ تاریخ ہم اور آپ کو بتاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سن 656 ہجری میں بغداد میں مسلمانوں کی حکومت تھی، تاتاری قوم، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیا، عباسی خلافت ختم ہو گئی، پوری طریقے سے مٹا دیا۔ اتنا برا مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اتنی بری طریقے سے مورخین نے لکھا ہے کہ بغداد کی گلیوں میں خون جمع ہوا تھا، مردوں انسانوں کا خون جن کو قتل کیا گیا تھا، مسلمانوں کا خون جمع ہوا تھا، مسلمانوں کو بہت بری طریقے سے کاٹا گیا، پیٹا گیا۔ تاتاری قوم، ظالم قوم، کافر قوم اس وقت آ کر بغداد کو، تخت و تاراج کو، مسلمانوں کی خلافت کو اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ مسلمانوں پہ ہر طرف ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پہ مورخین نے ایک بات لکھی ہے کہ پہل تاتاری قوم کی عورتیں اسلام سے متاثر ہوئی، تاتاری قوم کی عورتیں اسلام سے متاثر ہوئی، وہ اسلام قبول کرنے لگیں۔ پھر وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ یہی تاتاری عورتیں اپنے تاتاری شوہروں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنے باپ، اپنے دادا جو ان کے اپنے مرد تھے، ان مردوں پہ اتنی محنت کرتی ہیں کہ یہی تاتاری اسلام کی حفاظت کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یوں سمجھیے کہ جو میدان جنگ میں مرد ہار چکے تھے، اس جنگ کو عورتوں نے ایمان کی وجہ سے، اپنی دین کی وجہ سے فتح کر لیا۔ مرد تاتاری قوم سے میدان جنگ میں شکست کھا چکے تھے، اس قوم کو فتح کیا تو کس نے کیا؟ عورتوں نے کیا۔ کیوں؟ میں پھر وہی جملہ دہراتا ہوں کہ خاتون اسلام بن جائے، مسلمان عورت اگر مسلمان بن جائے، معاشرے کے اندر اسلام خود بخود چلا آئے، معاشرے کے اندر اسلام خود بخود چلا آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ
کہ اپنی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں اللہ کی پہچان دو، انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دو، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے واقف کرواؤ، انہیں حلال و حرام سکھاؤ، انہیں اچھے اور برے کی تمیز دو، انہیں تم یہ سکھاؤ کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، انہیں سکھاؤ کہ ان کی نمازوں کے کیا آداب ہیں، ان کی پاکی صفائی کے مسائل کیا ہیں، ان کے اپنی زندگی کے جو دوسرے مسائل ہیں روزمرہ کی زندگی میں، ان تمام مسائل کو کیسے نبھایا جاتا ہے، اسلام نے کیا کیا سکھایا ہے۔ اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دینے کی فکر کرو، اس لیے کہ یہ والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اتنی دینی تعلیم ضرور دیں، اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم ضرور دیں جس کی روشنی میں یہ اولاد صحیح معنوں میں ایک اچھی مسلمان اولاد بن کر زندگی گزار سکے۔ حاضرین گرامی، یہ پہلی بات مجھے سرپرست حضرات سے کہنی تھی، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورت، کہ اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور خاص طور پر مسلمان ہونے کا مطلب ان کو اس اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ پھر وہ جہاں رہیں اسلام ان کے ساتھ رہے، وہ اسلام کے ساتھ رہیں، اسلام ان پہ سایہ فگن رہے، وہ اسلام کے سائے میں خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ آپ سرپرستوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات، میرے اپنے اس خطاب کی دوسری بات میری اپنی ماؤں اور بہنوں سے، میری مائیں اور بہنیں چاہے وہ اس ادارے سے جڑی ہوئی طالبات، معلمات یا سرپرست ہیں یا پھر عام مسلمان خواتین میں سے ہیں، آپ خواتین سے مجھے دو چار باتیں بڑی خاص کرنی۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس مدرسے سے پڑھنے والی بچیاں، اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں اس مسئلے کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے سے نکال کر، جہاں نہ دین کی اہمیت بظاہر نظر آتی ہے، نہ علم کی اہمیت نظر آتی ہے، نہ اخلاق کا کوئی تذکرہ نظر آتا ہے، نہ کہیں خیر و شر کا اتنا زیادہ احساس نظر آتا ہے، ایسے ماحول سے نکال کر مدرسے کی ایک پاکیزہ ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ نے یہاں تعلیم حاصل کی۔ ایک سال کے لیے بھی اگر آپ یہاں رہتی ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ ایک سال تک اپنے آپ کو بناتی رہی ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سے واپس لوٹ کر آپ چاہے چھٹیوں میں جا رہی ہوں یا مستقل فراغت کے بعد اپنے گھر جا رہی ہوں، دونوں ہی صورتوں میں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ آپ میں اور معاشرے کی عام عورتوں میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے۔ جو کمزوریاں ان کے اندر ہیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو برائیاں ان کے اندر ہیں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جو خامیاں کوتاہیاں وہ عورتیں کیا کرتی ہیں آپ کو ان کوتاہیوں سے بچ کر ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ایک ایسی مثال بننا چاہیے کہ جس مثال کو دیکھ کر دوسری خواتین اپنی اصلاح کر سکیں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ جملہ بڑا مشہور ہے، آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا۔ آپ ایسی مثالی خاتون بن جائیں، ایسی مثالی خاتون سبھی چیزوں کے اندر، اپنے ایمان میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے مقصد میں، زندگی جینے کے طریقے اور سلیقے میں، سبھی چیزوں کے اندر ایک ایسی مثالی لڑکی بن جائے، ایک ایسی مثالی خاتون بن جائیں کہ معاشرے کی دوسری عورتیں آپ کو دیکھ کر اپنے اخلاق درست کریں، اپنی عبادتیں درست کریں۔ مجھے سنانے دیں، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میری نظروں سے گزرا، بہت پہلے گزرا، لیکن میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم کے بہت سارے ادارے اللہ کا فضل و کرم ہے ماضی قریب میں کھلے ہیں۔ آپ کے قریب شہر حیدرآباد میں آپ دیکھ لیں، کرناٹک میں ہیں، مہاراشٹر میں ہیں، آپ کے تلنگانہ، آندھرا، سب جگہ پہ لڑکیوں کے ادارے بہت سارے۔ ایک ادارے کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میرے نظر سے گزرا، میں وہ سنانا چاہوں گا آپ بہنوں کے سامنے۔ ایک دن ایک سرپرست باپ مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب مولانا، میں چاہتا ہوں آپ میری بچیوں کی ٹی سی دے دیں، میں اپنی بچیوں کو یہاں سے لے کر جانا چاہتا ہوں، میں اپنی بچیوں کو آپ کے مدرسے سے واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مدرسے کے ذمہ دار پریشان کہ بچیاں بڑی محنت سے پڑھ رہی ہیں، اچھے خاصے نمبرات بھی لاتی ہیں، با اخلاق ہیں، دیندار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مدرسے کے ذمہ داروں نے انہیں بٹھا کر کہا، سب بیٹھیے بات کرتے ہیں، مسئلہ کیا؟
آپ اپنی بچیوں کو یہاں سے کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، میری اپنی نوجوان بہنوں، میری اپنی وہ بہنوں جو کل کسی اور کے گھر میں جانے والی ہو، میری اس بات کو بغور سننا۔ اس باپ نے ایک جملہ کہا مولانا ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ مدرسے میں آنے کے بعد بچیاں دیندار ہوتی ہیں، بچیاں با اخلاق ہوتی ہیں، بچیاں ایسی بنتی ہیں کہ وہ اگر گھر میں آ جائیں تو گھر روشن ہوتے ہیں، وہ خوشی کا مرکز بن جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم نے آپ کے اپنے مدرسے کی فارغات میں سے 2 بچیوں کی شادی اپنے 2 بیٹوں سے کروائی۔ آپ کے مدرسے کی فارغات میں سے 2 فارغات کے ساتھ ہم نے اپنے 2 بیٹوں کی شادی کروائی، اور اسی خوشی میں اپنی بچیوں کو بھی لا کر ہم آپ کے مدرسے میں داخل کیے۔ لیکن ہم نے جو دیکھا وہ بہت ہی الٹا معاملہ ہے۔ آج ہمارے گھر میں آنے والی آپ کے مدرسے کی فارغات کا یہ حال ہے کہ نمازوں کے لیے ہمیں ان کو یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ اگر وہ نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، ہم اگر ان کو ٹوک دیتے ہیں تو اس ٹوکنے پر اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے یہی بہتر لگتا ہے، یہی مناسب لگتا ہے کہ میری بچیاں میرے گھر میں ہی اچھی ہیں، کیا پتہ یہیں پڑھتی رہی میری بچیاں میری بہو جیسی ہو جائیں، کیا پتہ میری بچیاں میری بہو جیسی ہو جائیں۔ میری ماں اور بہنوں، میری اپنی نوجوان بہنوں، مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ مثال ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مدرسے میں پڑھنے کا اثر نظر نہ آئے، معاشرے پہ آپ کا مثبت اثر نہ ہو کر منفی اثر ہو، آپ سے لوگ سیکھنے کے بجائے آپ کو دیکھ کر لوگ ڈرنے لگیں کہ مدرسے میں پڑھانے سے بچیاں بگڑ جاتے ہیں، تو آپ دوہرا جرم کر رہی ہیں۔ ایک جرم تو اپنے حق میں کہ اتنی بڑی نعمت کے حاصل ہونے کے بعد بھی آپ ناقدری کر رہی، اور دوسرا جرم یہ کہ آپ مدرسہ جو خیر پھیلانا چاہتا ہے اس خیر کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر جو خیر یہاں مل سکتا ہے اس خیر سے اگر والدین اپنی بچیوں کو روک لیتی ہیں، آپ اس سلسلے میں ذمہ دار ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں، جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں اس مدرسے سے پڑھ رہی ہیں، آئندہ بھی کچھ اور پڑھیں گی۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اس اسلام کو اتاریے، اپنی زندگی کے اندر ایمان کو اتاریے۔ آپ کی زندگی اسلام کا نمونہ ہو، آپ کی زندگی ایمان کی ایک تصویر بن جائے، آپ کی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی ہو کہ لوگ پوچھیں کہ اس بچی کی تربیت کہاں ہوئی، اس کی تعلیم کہاں ہوئی ہے، لوگ اپنی بچیوں کو لا کر یہاں داخلہ دلانے پہ مجبور ہوں۔ اسی لیے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، کہا جاتا ہے کسی بھی مدرسے کے فارغ یا فارغین جو ہوتے ہیں وہ اس کے ترجمان ہوا کرتے ہیں۔ آپ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، آپ نمائندہ ہوتے ہیں، آپ اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر نمائندہ ہوتی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ دوسری بات جو خواتین سے فارغ ہونے والی خواتین ہی سے خطاب کے طور پہ مجھے کہنی ہے وہ یہ، میری بہنوں یہ بات یاد رکھو، آپ کا میدان کام کرنے کے سلسلے میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ تقریر کرنے والی بنے۔ میں ابھی مرکز کے ہمارے اپنے ذمہ دار فضیلت الشیخ ڈاکٹر سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ کی جو رپورٹ سنی، اس میں ایک جملہ میں نے سنا کہ اس مدرسے میں آنے والی سبھی طالبات مقرر بن کر نکلتی ہیں۔ الحمدللہ، اگر وہ تقریر کا فن سیکھتی ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی خدمت کا طریقہ صرف تقریر کرنا نہیں ہے، صرف تقریر کرنا نہیں ہے۔ اس معاشرے کی خدمت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس گھر میں جاتی ہیں اس گھر کی بڑی خواتین سے لے کر چھوٹے بچوں سے لے کر جو محرم رشتہ دار آپ کے ہو سکتے ہیں، آپ کے سسر یا آپ کے اپنے شوہر جو بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کی شادی سے پہلے آپ کے اپنے والد، آپ کے اپنے بھائی، یہ آپ کے علم کی روشنی ان تک پہنچنی چاہیے۔ جو آپ نے سیکھا ہے اپنے گھر کے لوگوں کو سکھائیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں کہ صرف آپ گھر سے باہر جا کے تقریر کر کے آئیں۔ اصل کام جو آپ کو کرنا ہے، جو علم آپ نے سیکھا ہے اپنے گھر کے اندر سکھائیں۔ گھر کے اندر اپنے گھر کے جو خاص لوگ ہیں سب سے پہلے اس کے مستحق قرار پائیں گے، آپ سب سے پہلے انہیں سکھانے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں، شہروں کی بات اور ہے، قریوں کا ماحول ایسا ہے، مرد ہو کہ عورتیں ہوں،
دین کی بنیادی باتیں بھی پوری طریقے سے انہیں معلوم نہیں ہوتی. آپ خواتین، آپ نوجوان لڑکیاں، آپ فارغات اگر اس پہلو پہ محنت کریں کہ جہاں آپ رہیں گی اپنے گھر میں سب کو سکھائیں گی. آپ کے جانے کے چند دنوں کے اندر، 1-2 ماہ کے اندر وہ منظر دیکھنا چاہیے کہ نماز ان کی پوری درست ہو جائے، نماز کی ساری دعائیں انہیں یاد ہو جائیں، عقیدے یا غلط باتیں، غلط عقیدے جو ان کے دل و دماغ میں ہو سکتے ہیں ان سے متعلق انہیں واقفیت حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق، حلال و حرام کی تمیز اور ذمہ داریوں کا احساس، ایسی ساری باتیں آپ کے ذریعے اپنے گھر کے افراد کے اندر آنی چاہیے. کام کرنے کا یہ جو میدان ہے، مجھے کہنے دیں ہماری فارغات میں سے بہت کم بچیاں ایسی ہیں، بہت کم خواتین ایسی ہیں جو اس پہلو پہ محنت کرتی ہیں کہ ان کے علم سے ان کے اپنے گھر کے افراد، اور خاص طور پہ جنہیں وہ براہ راست پڑھا سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں، جو محرم رشتہ دار ہیں ان پر محنت کریں. ایسا ماحول دیکھنے میں نہیں آتا. سبحان اللہ. آپ سرپرست بھی سنیں، یہ کتنا اچھا منظر ہوگا کہ آپ کل آئے تھے، آپ بھی زیادہ نہیں جانتے تھے، آپ کی بچی بھی زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی. آج 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد آپ کی بچی آپ کے گھر واپس لوٹ رہی ہے، وہ سیکھ کر لوٹی ہے. پھر آپ کو خیال آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز میری بچی نے سیکھی ہے میں بھی اس کا کچھ حصہ کیوں نہ لے لو. آپ بھی بچی کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیں. کتنا بڑا خیر ہے جو ہم پھیلا سکتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا ہماری فارغات میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس مسئلے سے غافل ہے، اس کام سے غافل ہے. یہ دوسرا کام ہے جو فارغات کو کرنا ہے کہ جن تک آپ کی براہ راست پہنچ ہے ان کے سامنے تقریر کرنے کے بجائے ان کی تعلیم کا اہتمام کریں، انہیں سکھائیں، دعائیں یاد دلائیں، انہیں آداب سکھائیں، احکام اور مسائل بتائیں. دین کی بنیادی معلومات سبھی ان مرد حضرات اور خواتین کو دینے کی کوشش کریں جن تک آپ کی پہنچ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں درست ہے اور جائز ہے. سبھی لوگوں تک اپنی یہ بات، اپنی یہ تعلیم، اس کی روشنی پہنچانے کی کوشش کریں. یہ دوسری بات، دوسری گزارش آپ خواتین سے مجھے کرنی ہے، فارغات سے کرنی. اور تیسری بات جو آپ سبھی خواتین سے کہنی ہے، لیکن میرے مخاطب مرد حضرات بھی ہیں، مسئلہ خواتین سے متعلق ہے. یہ تیسری بات خواتین سے متعلق میں ذکر کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے، میری ماں اور بہنوں اس بات کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنت کو تمہارے گھر کے اندر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنت کے اکثر مسائل کو تمہاری گھر کے دائرے کے اندر رکھا ہے. آج افسوس اس کا ہے کہ مغربی تہذیب نے، جو ہم جانتے بھی نہیں کسے کہتے ہیں مغربی تہذیب، لیکن اس کے افکار، اس کے نظریات، اس کے خیالات، اس کی سوچ آج قریے تک پہنچی ہے اس ٹی وی کے ذریعے. ٹی وی کلچر، سیریل، فلم یا اسی قسم کے دوسری سارے ذرائع جو ہمارے گھروں کے اندر تک آئے ہوئے، ان کے ذریعے یہ کلچر پھیلا ہوا ہے. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ گھر میں رہنے کا مطلب قید ہے اور گھر سے باہر جانے کا مطلب آزادی ہے. میں دوسرے الفاظ میں اسے یوں کہا کرتا ہوں، جب بھی کہتا ہوں گھر میں رہنے کا مطلب قید ہے، لیکن یہ قید وہی ہے جسے ہم اللہ کی بندگی کہتے ہیں. یہ قید کوئی قید نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. آپ اللہ کی بندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی باندی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی بنے. یہ قید نہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. اور آپ نے جسے آزادی کے نام سے سنا ہے کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ آپ کی آزادی نہیں ہے، یہ آپ کی آزادی نہیں. یہ مرد کے لیے آزادی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے. یہ عورت کی آزادی نہیں، یہ مرد کے لیے آزادی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے. میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بتانا چاہوں گا. آج اس معاشرے کو ایسی مسلم خواتین کی بڑی ضرورت ہے جو اسلامی شریعت کے مسائل کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پورے فخر کے ساتھ اپنائیں اور کہیں کہ یہی دین، یہی تعلیم، یہی قانون اور یہی مسائل ہمارے لیے خیر و برکت لانے والی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یمن کی ایک خاتون بڑی مشہور ہوئی، پچھلے دنوں اس کو نوبل انعام بھی دیا گیا. توکل کرمان نام ہے اس کا. توکل کرمان نوبل انعام اس دنیا کا بڑا انعام سمجھا جاتا ہے. اس خاتون کو دیا گیا. میں اس خاتون کی تعریف نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس خاتون کے پاس بہت سارے افکار و نظریات ہیں جن کو قابل قبول اور قابل رد بھی سمجھا جا سکتا ہے.
بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، لیکن اس خاتون کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. وہ عورت نوبل انعام اس نے حاصل کیا ہے. نوبل انعام حاصل کرنے کے باوجود اس نے اپنی عادت یہ ضرور بنائی ہوئی ہے کہ وہ چہرے کے علاوہ باقی سارے حصے کا پردہ کرتی. وہ باقاعدہ برقع اوڑھتی، حجاب کرتی، لیکن چہرہ اپنا کھلا رکھتی ہے، باقی سارے حصے جو ہے وہ حجاب کے اندر رکھتی ہے. اب شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو مسئلہ ہوگا ہم اس پہ بات کریں بعد میں، لیکن میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ سنیں. وہ جب صحافیوں کے سامنے آئی، رپورٹرز اخبار کے آئے، تو اخبار کے رپورٹرز نے اسے ایک بڑا چبھتا ہوا سا سوال پوچھا. اس سے کہا کہ توکل کرمان، تم بہت ترقی یافتہ خاتون نظر آتی ہو، تعلیم یافتہ ہو، بڑی ترقی یافتہ ہو، اتنی ترقی یافتہ کہ تم نوبل انعام حاصل کر چکی ہو. اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود یہ برقعے جیسی دقیانوسی چیز، یعنی پرانے زمانے کی چیز ابھی تک تم نے کیوں برقرار رکھی ہے؟ تم نے کیوں اتنی ترقی کرنے کے باوجود تنزلی کی، پستی کی، نچلے پن کی اس علامت کو اپنے اوپر اب تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ تم کیوں ماڈرن نہیں بنتی؟ تم کیوں اپنے لباس کے اندر ماڈرنائزیشن کا شکار کیوں نہیں نظر آتی؟ کیوں تمہارے کپڑے نئے زمانے کے انداز کے نہیں ہیں؟ تم وہی برقع، وہی لباس پہن کر آج بھی گھومتی ہو. خیالات تو تمہارے بڑے ترقی یافتہ، لیکن تمہارا لباس ابھی وہی پرانے زمانے والا ہے. تم لباس کے اعتبار سے آج بھی ترقی نہ کر سکی. میری ماں اور بہنوں، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس خاتون کے اس جملے سے سنو. اس خاتون نے اخباری رپورٹروں کے سامنے یہ بات بتائی، کہا ہم نے تو یہ پڑھا ہے. میں یہ بات بتاؤں کہ اس نے جو بات کہی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یہ عقیدہ درست نہیں، لیکن اس نے جو دنیا میں مشہور ہے اس اعتبار سے کہا کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ پرانے زمانے میں آدمی ننگا رہا کرتا تھا، پھر اس کے بعد اس نے پتے باندھنے شروع کیے، پھر اس کے بعد اور ترقی کیا تو کپڑے پہننا شروع کیا، تو یہ ترقی کرتے 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 لباس پہننے کے مرحلے تک پہنچا ہے. اس سے میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ننگا پن ترقی کا نام نہیں ہے، پردہ ہی اصل میں ترقی کا نام ہے. پردہ ہی اصل ترقی کا نام ہے، ورنہ انسان تو پہلے ننگا رہا کرتا تھا. میں جو بات آپ خواتین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اسلامی شریعت کے احکام سے متعلق آپ وہ اعتماد اپنے اندر اور اپنی مسلم خواتین کے اندر، بلکہ اس سماج کی غیر مسلم خواتین کے اندر بھی پیدا کریں. وہ یہ کہیں کہ نہیں، اسلامی شریعت کے احکام ہی میں ہماری بھلائی ہے. میری ماں اور بہنوں، آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، افسوس اس کا ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات سے دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے دوسروں کے اثر کو خود ہی قبول کیا. ہم دوسروں سے متاثر ہی ہوتے چلے آئے ہیں، ہماری زندگیوں میں دوسروں کے اثرات ہی زیادہ نظر آتے ہیں. پیغام کے طور پر ایک عام پیغام مرد حضرات اور آئی ہوئی خواتین سبھی کو جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک عورت کا گھر اس کی اپنی جنت کا راستہ ہے. ایک عورت کی جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے دائرے کے اندر ہی زیادہ تر قید کر کے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم اپنے گھروں میں رہا کرو اور زمانے جاہلیت کی طرح بے پردگی کے ساتھ نہ نکلو. اس گھر میں رہ کر اگر اپنی ذمہ داریاں آپ ادا کریں، آپ سے بہتر کوئی خاتون نہیں. گھر میں رہنے کا مطلب یہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں قید رہیں، نہیں، گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. میں مدرسے کے میرے اپنے جو ذمہ دار اساتذہ اور معلمات ہیں ان سے خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ان بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں اس خاص پہلو پہ زیادہ محنت کرے کہ ایک عورت کو گھر کے دائرے میں رہ کر کیا کیا ذمہ داری کس کس طریقے سے نبھانا ہے، یہ چیز ان کی گھٹی میں ڈالنے کی ضرورت ہے. گھر میں رہنا قید نہیں. ایک عورت پر گھر کے اندر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اس عورت کو فرصت ہی نہ ملے کہ وہ گھر سے باہر گھومنے کے لیے نکل سکے. میرے محترم سرپرست حضرات اور میری اپنی خواتین، ایک بیوی کی حیثیت سے شوہر جب شام کو گھر لوٹے، بیوی ہر حیثیت سے اپنے شوہر کو سکون دینے کے لیے تیار نظر آئے. وہ خود ذہنی طور پہ تیار رہے، ظاہری زیب و زینت کے اعتبار سے تیار رہے، اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تیار رہے، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر اپنے شوہر کے غم کو، زمانے کا جو بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے داخل ہوتا ہے اسے اتارنے کے لیے تیار رہے. اس
تیاری کے لیے خاتون کو کیا کیا کرنا پڑے گا، آپ معلمات اپنی بچیوں کو سمجھائیں، بتلائیں۔ ماں کی حیثیت سے تمہارے اپنے بچے تمہارا وقت چاہتے ہیں، تمہاری شفقت اور تمہارے اپنا شفقت بھرا لہجہ انہیں چاہیے۔ ایک بچے کی نارمل پرورش کے لیے، ایک بچے کی صحیح پرورش کے لیے ماں کی شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ ہونا چاہیے۔ جو ماں زیادہ وقت باہر گزارا کرتی ہے اس کے بچے اکثر اس چیز سے محروم ہوتے ہیں اور ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ دینی تربیت تو بہت بعد کی بات ہے، ایک اچھی نشو و نما جو انسان کی ضرورت ہے، انسانی ضرورت کی حد تک بھی ان بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہو پاتی اگر ماں گھر سے باہر نکل کر اپنا وقت زیادہ دے اور بچے اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکے۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے یہ بھی کہنے دو اور میری فارغات بہنوں سے یہ بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا، یہ بات یاد رکھو کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مدرسے میں پڑھ لینا ایک ایسا اعزاز ہے کہ اس کے بعد ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بات میری اپنی بہنوں سے جو فارغ ہو رہی ہے بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو مدرسے میں پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے، یہ تمہارے لیے نفل ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارا اپنا سب سے پہلا فرض ہے تمہیں اپنے گھر سنبھالنے کا سلیقہ آنا چاہیے، تمہارے اپنے ہانڈی برتن کا سلیقہ تمہارے اندر آنا چاہیے۔ آپ اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں، کچھ گھرانے بڑے اچھے گھرانے، شریف گھرانے، مالدار گھرانے بڑے شوق سے مدرسے کی فارغات کو اپنے گھر شادی کر کے لے گئے اور چند دنوں کے بعد جھگڑے شروع۔ وجہ کیا ہے؟ بچی مدرسے سے تو پڑھی ضرور ہے لیکن اسے کھانا بنانا نہیں آتا، پاکی صفائی کا خیال رکھنا نہیں آتا، اپنے کمرے کو سنبھال کر رکھنا نہیں آتا۔ میری بہنوں یاد رکھو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری دین کی بنیادی معلومات کے بعد، نفل درجے کے علم سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا گھر سنبھالنے کا سلیقہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ بات آئی کہ ایک عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر کیا کیا ہے یہ بتانی چاہیے، میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خواتین، آپ بچیاں اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے ذریعے اگر دینی فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں تو کم از کم دنیا کی طرف سے مایوس بھی نہ ہو۔ آپ گھر کو سنبھالنے کا سلیقہ جانتی ہوں، بچوں کو پاکی صفائی کے ساتھ رکھنے کا سلیقہ جانتی ہوں، خود کو سنبھال کر رکھنے اور اپنے گھر کو آباد رکھنے کا سلیقہ آپ کے اندر ہو۔ ہانڈی برتن کا جو معاملہ ہے اس سے آپ پوری طریقے سے آگاہ رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور آخری بات جو اجتماع میں شریک سبھی حضرات کے لیے، خود میرے لیے بھی اور آپ سبھی حضرات کے لیے بھی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آدمی مرد ہو کہ عورت ہو ایمان اور عمل صالح والا ہو جائے، ایمان اور عمل صالح والا ہو جائے، آخرت میں تو بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے ہی، لیکن آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے اچھی زندگی جلائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پیغام کیا دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں اور میرے اپنے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ کہ آج یہ غلط سوچ اس معاشرے میں ہے کہ اگر ہمیں دنیا چاہیے تو ہمیں دین کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم دیندار ہو گئے یہی دین مجھ کو اور آپ کو اچھی زندگی جلانے والا بن جائے گا۔ ہم دیندار ہو گئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی زندگی جلائیں گے۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، یہ سوچ لے کر جائیے اپنے ساتھ کہ ہم جتنی زیادہ دین کی پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دنیا اتنی ہی اچھی کرتے جائیں گے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا، چونکہ یہ اجلاس دارالبر کا سالانہ اجلاس ہے، شریک اجلاس مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں اور ذرا کم تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، اور اجلاس کی نوعیت عوامی بھی ہے اور مدرسے کے سالانہ اجلاس کی بھی ہے۔ اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ مختلف اور الگ الگ قسم کے کچھ نکات کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے کہی اور آپ نے سنی ہیں ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم وتقبل اللہ جہودکم۔ اس کے بعد میں صدر محترم سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجلے ندائے دارالبر 2016 کا اجرا فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کا پہلا نسخہ حاصل کریں گے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ۔